لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد احمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ عزیزان محترم، ایام ماہ سفر کے آخری ہیں اور ایام رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ایک روایات سے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی بھی شہادت ہے، اور آخر ماہ سفر جو ہے وہ روایت کے حساب سے امام رضا علیہ السلام کی بھی شہادت ہے۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی زندگی کے کچھ گوشوں کے اوپر ہماری گفتگو کہ ہم ان کی زندگی سے اپنی زندگی میں کیا چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری زندگی، ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر دور جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے اسوۃ و حسنہ ہے، اور ہمیں حکم بھی یہی دیا گیا ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں رول ماڈل بنائیں اور انہی کو ہم فالو کریں۔ قرآن متعدد جگہ پر، کافی جگہوں پر ہمیں جو ہے وہ ان کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، حتیٰ پروردگار بھی یہی کہتا ہے کہ پیغمبر رسول خدا سے کہ لوگوں سے کہیں کہ اگر وہ محبت کرتے ہیں پروردگار سے بھی تو رسول کی اطاعت کریں، یعنی خدا کی محبت جو ہے وہ رسول خدا کی اطاعت پر ڈیپینڈنٹ ہے، منحصر ہے۔ اسی ذیل میں میں نے بہرحال آپ کی خدمت میں کچھ روایات پیش کیں، اور ہماری گفتگو ایک حدیث پر چل رہی تھی کہ 10 کوالٹیز دنیا کے اندر جو ہیں وہ انسان کو حاصل ہوتی ہیں اگر اس کے دل میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کی اگر محبت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کوالٹیز کو آج کوشش کروں گا کہ ان کو کم از کم جو 10 کوالٹیز دنیا کے اندر ہے اس کو آج ہم کمپلیٹ کر لیں۔ عزیزان محترم، جب ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کا صرف ہم یہاں وہاں سے یہ ایکسٹریکٹ کریں کہ رسول خدا زندگی گزارتے کیسے تھے، اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسے تھے، اپنی فیملی کے ساتھ کیسے تھے، اپنے کمپینینز کے ساتھ کیسے تھے، نان مسلم کے ساتھ کیسے تھے، ظاہر ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم بھی بعض اوقات ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں نان مسلمز بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، تو وہاں ہمارا اخلاق بہت امپورٹنٹ ہے، وہاں ہمارا کریکٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی ہم جب کسی اور کنٹری میں رہ رہے ہیں، ایسی کنٹری میں جہاں پر لوگ میجورٹی اگر مسلمان نہیں ہیں یا مطلب مکس لوگ رہتے ہیں، تقریباً ہر ملک میں ہی ڈیفرنٹ ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک میجورٹی ہوتی ہے لوگوں کی وہاں پر۔ اور اگر ایسے ملک میں کہ جہاں پر میجورٹی میں اگر مثلا کرسچنز رہتے ہیں یا کوئی اور لوگ رہتے ہیں، تو پھر ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر ایکچول میں ایمبیسیڈر ہوتا ہے۔ ہم خود ایمبیسیڈر ہوتے ہیں کس چیز کے؟ اس ریلیجن کے جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اب آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں گے، جب اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں جہاں مکس انٹرفیتھ لوگ، ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لوگ آپ کو ایز اے مسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے کردار سے اسلام کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے کردار کی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ یہی جو کوالٹیز ہیں یہ اسی لیے بتائی گئی ہیں کہ ہم
اپنے آپ کو دیکھیں کہ واقعاً اگر ہم محبت کرتے ہیں تو یہ کوالٹیز ہمارے وجود میں ہونی چاہیے. خاص طور پہ جب سوشلائزیشن ہو، جب انسان سوشلائزیشن ہے، خاص طور پہ ایک نان مسلم کے لیے تعجب ہوگا مثلا اگر ایک مسلمان ہے اور وہ مسلمان جو ہے وہ خدا نہ خواستہ حرام کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو ایک نان مسلم کیسے دیکھے گا اس کو، کس طرح دیکھے گا؟ کتنے کچھ اتنے سارے واقعات، اور جو نیو کنورٹس ہیں یا میں بعض لوگوں کے انسان دیکھتا ہے ان کی زندگی میں ہونے والے واقعات، مختلف لوگوں کے واقعات، کہ مطلب وہ بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھتے تھے، اپنے پروفیشن میں دیکھتے تھے، اپنے کام میں دیکھتے تھے، ان میں ایک مسلمان بھی ساتھ ہوتا تھا. تو کہتے میں ان کو دیکھا مگر وہ دوستوں کے ساتھ ہیں نان مسلم، مگر وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے، مثلاً نشہ نہیں کرتے، ڈرنک نہیں کرتے، یا مثلاً کچھ اور ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرتے. اور کیونکہ ان کے ریلیجن نے ان کو پابندی لگائی ہے، اور ان کا کردار، ان کا کریکٹر بھی ایسا ہے کہ مطلب ہے کہ کشش ہے، اس کے اندر اٹریکشن ہے. تو اس چیز نے جو ہے وہ ایک تھاٹ پروسیس کو سٹارٹ کیا کہ یہ کون سا ریلیجن ہے، یہ کون ہے ایسا شخص کہ کون اس کو دیکھ رہا ہے، کہ جبکہ یہ مذہب رات کو بھی باہر ہے پھر بھی ہے، مگر اطراف میں لوگ، اس کے سائڈ میں لوگ ساری چیزیں کر رہے ہیں مگر یہ نہیں کر رہا. تو وہ ایک کردار جو ہے وہ دوسرے کے ذہن کو ہٹ کر سکتا ہے، اور اس کو ہٹ کر کر اسے سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے. ہدایت تو خدا کے پاس ہے، ہدایت تو خدا نے دینی ہے، اور خدا ہدایت دیتا ہے. ہم صرف وسیلہ بنتے ہیں، اور اسی وسیلے کی وجہ سے بہرحال لوگ پھر اسلام کی طرف آتے ہیں. میرے خیال میں اگر ہم ایسے ملکوں میں رہتے ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ ہے. سب سے پہلے اپنی ہے، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کی ہے. اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو ہم دیکھیں، ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب تو ماڈرن دور ہے، آج کل اولاد ایسی ہو گئی ہے، ویسی کیسی ہو گئی ہے، کیوں ہو گئی ہے؟ کوئی پرابلم ہے؟ اسے مطلب ہے خوراک میں پرابلم ہے، لقمے میں پرابلم ہے، حلال نہیں دے رہے، یا تو ہم خدا نہ خواستہ حرام دے رہے ہیں، یا پھر میرے اپنے اندر بھی کوتاہی ہو سکتی ہے. کم از کم میں اپنی طرف سے تو پورا کروں. پہلے کیوں سرنڈر کر دیتا ہوں میں کہ کمیونٹی ایسی ہے، سوسائٹی ایسی ہے. اور وہ جو آج کل جو سب سے بڑا فشار ہے، جو انسان ویسٹ میں رہتا ہے یا اس طرح کے رہتا ہے، وہاں پر وہ جو بہت ساری چیزیں جو کہ چاہے وہ ان کے اپنے معاشرے کے بھی کیوں نہ ہو، ان کے اپنے معاشرے کی بھی نقصان دہ ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، اور ایسی چیزیں جو ہو رہی ہیں مطلب جو انسانیت کی فطرت اور نیچر کے خلاف ہو رہی ہیں. تو وہاں پر ہم کیسے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس کو ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں؟ آہستہ 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 حرام جو ہے وہ حلال بنایا جا رہا ہے، اور ہم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کو فالو کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہ اخلاق، یہ کریکٹر، یہ بیہیویئر، یہ سوشلائزیشن ایک پارٹ ہے. مین پارٹ پروفٹ کا ایک اسلام کی حکومت ہے. یہی وجہ تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑا، مدینہ آئے، اور مدینہ میں اپنی اسٹیٹ کو کریٹ کیا، مدینہ میں اسٹیٹ کو بنایا، اور پھر اس کے اندر اس کو سسٹم کو جو ہے وہ آرگنائز کیا، اور وہ سسٹم پھر پھیلا. اس میں نان مسلم بھی رہتے تھے بٹ اس کے رول آف ریگولیشن تھے، اور اسی طرح یہ پھیلتا 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 پھیل گیا. اگر ہم اس ایک اسٹیٹ کی طرف نہیں بڑھ رہے تو پھر ہم شاید ظاہری طور پر اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہیں، بس وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، لیکن ہماری ایک ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ پروفٹ کا آخری فرزند جو ہے وہ غیبت کے پردے میں ہے. ہم اس ہستی کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے. وہ جو مدینہ میں اسٹیٹ بنی تھی وہ ابھی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. اس کمپلیشن کے لیے جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہوگا، یہ خدا کا وعدہ ہے، اس وعدے کے لیے ہم مورلی، اکیڈمیکلی، اپنے سوچوں کے ساتھ، تھورلی، فائنینشلی، ہاؤ وی آر امپروونگ، آئدر وی آر گوئنگ ٹورڈز دیٹ سچویشن اور ناٹ. یا ہم سوچتے بھی ہیں یا نہیں سوچتے. اگر ہم اس طرف نہیں بڑھ رہے تو پھر ہم بس ایک حصے کو اپنی مرضی کا اسلام لے لیتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے بعد بس خداحافظ. عزیزان محترم، اسلام جو ہے وہ صرف مسجد میں اور امام بارگاہ میں اور محرم میں تو خالی نہیں ہے. اسلام تو اسلام ہے. اسلام تو 24 گھنٹے کا پیکیج ہے، پورا پیکیج ہے، 24 آورس اور ایوری ویئر.
سارے معاملات، سارے لین دین، بزنس، لائف، رسالہ حقوق دیکھیں آپ، ہمارے بیہیویئرس کو، ہمارے حقوق کو بیان کر رہا ہے، ہر چیز پر ہے۔ تو اگر ہم اس خواب و خیال میں ہیں کہ بس میں نماز صرف اچھی پڑھتا ہوں لیکن باہر برائی ہو رہی ہے، میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا، عزیزان محترم، پھر ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پر ہم غلطی کر رہے ہیں، یا ہم سے مسکنسپشن ہو رہا ہے، یا ہمیں سمجھایا نہیں جا رہا صحیح طرح ضرورت کس چیز کی ہے، اور یہ ساری چیزیں کیوں امپورٹنٹ ہیں، اور ہمیں کہاں موو کرنا ہے۔ پروفٹ نے موو کیا ہے، پروفٹ نے اسٹیٹ کریٹ کی ہے، اس اسٹیٹ محبت، امنیت، اسلام، پیس، ریلیجن از پیس، ریلیجن پیس کا ہے، انٹل انلیس کہ اس پیس کو کوئی برباد نہ کرے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بہرحال ابھی اسلام، اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں ایز اے انڈیویجول، اسلام کے لیے فائدہ مند ہے، اور ایز اے کمیونٹی اسلام کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ایسی چیز تو نہیں کر رہا کہ جو کہیں اور کسی اور مسلمانوں کے لیے میرے لیے نقصان دہ ہو، یا ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو۔ اس خواب و خیال کے ساتھ کہ میں ایک بے ضرر مسلمان بنوں، مطلب مجھے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، میری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، مجھے کسی سے لین دین نہیں ہو، مجھے کسی سے کوئی فرق نہ پڑے کہ مجھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، اٹس ناٹ مائی ڈیوٹی۔ اور اگر میں اپنے شولڈرز کو خالی کر دوں اور مجھے تو بس ایک اپنی نماز روزہ اپنی جگہ چاہیے، نماز پڑھتا رہوں بس، ٹھیک ہے بس، تو پھر میں کیسا مسلمان ہوں؟ پروفٹ خود فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں کہ جو صبح اٹھے اور اسے عالم اسلام میں خبر نہ ہو، پریشان نہ ہو، نگران نہ ہو کہ عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت سیف سائڈ رہوں گا، میں کسی سے کچھ نہیں کروں اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، تو یہ بھی میری بھول ہے، یہ میری غلطی ہے۔ شیطان اپنے کارندے فرعون کو جو ہے وہ دریا نیل میں ڈبو دیتا ہے، آخری وقت تک اپنے کارندے کو بھی لے کے جاتا ہے، تو دوسروں کیوں چھوڑے گا وہ؟ تو جو خود اس کے پینل پہ تھے ان کو اس نے ڈبوا دیا کہ دیکھو جاؤ اسی پانی میں جاؤ، جبکہ جانتا تھا فرعون کہ یہ جو راستہ بنایا ہے یہ موسیٰ کے رب نے بنایا ہے، مگر پھر بھی اندر چلا گیا۔ شیطان کسی کا نہیں ہے، اس کو کسی کی کیئر نہیں ہے۔ آج اگر ہمیں بہت سی چیزیں میٹھی میٹھی لگ رہی ہیں تو کل کڑواہٹ ہمارے پاس بھی آئے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا پرووک ہوں اور ہم پروفٹ کو کیا دکھائیں گے روز قیامت میں کہ ہمیں کچھ آپشن ملا تھا اور ہم نے آپ کے فرزند کے لیے کیا کیا۔ عزیزان محترم، بہرحال اس کی طرف توجہ کی بہت ضرورت ہے، حالات آپ کے سامنے، بہت ساری باتیں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی صفت جو محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، خصلت، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ زہد ہے، زاہد ہونا، اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ دوسری جو خصلت ہے، جو خصوصیت ہے، جو ایٹریبیوٹس پیدا ہوتے ہیں وہ اس شخص کے اندر، وہ ہے عمل یعنی جو وہ کام کر رہا ہے، اچھا عمل جو کر رہا ہے، اس کے لیے حرص ہونا، یعنی گریڈی ہونا، یعنی بہت زیادہ کہ میں یہ اچھا کر لوں، میں یہ کر لوں۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ کمیونٹی میں ہوتے ہیں کہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی کام اچھا ملے، کسی کی ہیلپ ہے، کوئی کام کرنا ہے، یا مثلا اگر سینٹر کا کوئی کام ہوتا ہے بعض اوقات فوراً آگے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، اور اس طرح ماشاءاللہ بہت لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو خصوصیت ہے کہ ایک اچھے عمل کے لیے انسان جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرے، یعنی سب سے پہلے آگے بڑھے، اور مومن کو ویسے بھی نیک کام کے لیے ایسے ہی حریص ہونا چاہیے، یعنی اس کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کام کو انجام دے۔ عمل، اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں اس کو، اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اگر کوئی خیر کا عمل یا کہیں کوئی اچھے عمل کے لیے دعوت دی جاتی ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، کوئی کمیونٹی کا کام کرنا ہے، کوئی سوشل ایسا کام، ویلفیئر کا کام کرنا ہے، یا کوئی علمی کسی معاملے میں ہیلپ کرنی ہے، کوئی مطلب ایکس وائی زیڈ جو بھی آج کل کے حالات ہیں، اس میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، لوگ کر بھی رہے ہیں۔ تو اس میں ہم کتنا آگے چاہتے ہیں، کتنا ہم اپنا عمل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ دوسری خصوصیت ہے، دوسری ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جو اہل بیت
سے جو محبت کرتا ہے اس کے اندر ایجاد ہوتی ہے۔ تیسری الورا فی الدین ہے، یعنی دین میں تقوی اختیار کرنا، ورع اختیار کرنا۔ یہ بھی وہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر خوف رکھے خدا سے اور پرہیزگار رہے اور اچھے کام کو انجام دے اور برے کو چھوڑ دے۔ تقریباً جو ہے وہ زہد ہی کی ون آف دا کائنڈ ہے۔ الرغبہ فی العبادہ، چوتھی جو ہے وہ رغبت عبادت کی طرف ہونا، یعنی میں واقعاً جو عبادت واجبات ہیں ان کو شوق سے ادا کرتا ہوں، یا مستحبات کے لیے، نوافل کے لیے، دعا کے لیے، مناجات کے لیے کوشش کرتا ہوں اپنی زندگی میں یا نہیں کرتا۔ انسان تہجد کے لیے بہرحال اس میں اور بھی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ بزرگ تو ماشاءاللہ اچھی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو ینگسٹر ہیں وہ بڑا نماز بھی پڑھی تو بڑی جلدی جلدی پڑھ کر بس تب نکل گئے اور جا رہے ہیں، اور اس طرح اٹیچمنٹ۔ لیکن بہت سارے جوان ماشاءاللہ دعائے کمیل، دعائے نتبہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، گریے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو دیکھوں ایز اے انڈیویجول میری اٹریکشن کتنی ہے۔ یاد ہے میں دعائے نتبہ یا دعائے کمیل اگر پڑھا ہوں تو صفحے گن رہا ہوتا ہوں، ہاؤ مچ پیجز لیفٹ، کتنے رہ گئے ہیں، کیا ہو گیا، کتنی دیر ہو گئی ہے، یا نہیں میں شوق سے پڑھتا ہوں، یا اپنی تنہائی میں بھی پڑھتا ہوں، اپنی خلوت میں بھی عبادت اور اپنے سجدوں کو طولانی رکھتا ہوں، قرآن کی تلاوت سے کتنی لذت حاصل کرتا ہوں، کتنا مجھے اچھا لگتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ایک اگر خدا نخواستہ نہیں ہے اس کو ہم ایجاد کریں، کیونکہ یہ ون آف دا کوالٹی ہے کہ یہ ایک شخص کے اندر کے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ پانچویں جو کوالٹی ہے وہ توبہ قبل الموت ہے، یعنی انسان جو ہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کرے۔ یہ کوالٹی ہے جو اس کو ملتی ہے۔ اب انسان انتظار نہ کرے، کیونکہ نو بڑی نوز کہ ہم نے مرنا کب ہے۔ اب میں سوچوں کہ نہیں ابھی تو میں کچھ سالوں بعد مروں گا تب توبہ کروں گا، تو یہ میری غلطی ہے، مجھے نہیں پتا اگلا مجھے سیکنڈ بھی میرے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ بہتر ہے انسان غلطی ہوتی ہے، انسان فوراً ان اللہ یحب التوابین، پروردگار توبہ بیسیکلی ریٹرن ہے۔ لیکن میں ایک آٹو بان پہ ہائی وے پہ جا رہا ہوں اور میں غلط چلا گیا ہوں، اور اب جب غلط چلا گیا ہوں تو کیا میں ساری زندگی غلط جاتا رہوں گا؟ نہیں، میں دیکھوں گا کہ جو پہلا ایگزٹ ہے، پہلا جو ہے وہ میں اس سے کہاں سے میں یو ٹرن لے سکتا ہوں، کہاں سے دوبارہ ایگزٹ لوں، کہاں سے دوبارہ انٹر ہوں میں اپنی زندگی۔ اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے گئے ہیں اپنی، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم لوگ کیسے ہوگا، ہم لوگوں کو کیسے ہوگا مولانا، ہم سے تو یہ ہو گیا، ہم سے وہ ہو گیا۔ اصل کہنے کی ضرورت نہیں کسی سے، آپ کو خدا جانتا ہے۔ خدا جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ جب لوگ آتے تھے اور ان کے سامنے کہتے تھے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے یا ہم سے کوئی بات ایسی ہو گئی ہے، تو وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ آپ اس گناہ کو خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں اور چلے جائیں واپس۔ اور خدا نے بہرحال جنت کے ایک دروازہ جو ہے وہ اس کو توبہ والوں کے لیے رکھا ہے، یعنی خدا پسند کرتا ہے توبہ، ان اللہ یحب التوابین، خدا محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ تو یہ وہ خصوصیت اور یہ خوبی ایک کوالٹی ہے کہ جو توبہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کرنے والے کے اندر جو ہے وہ ایجاد ہوتی ہے۔ ایک شخص تھا یقین آیت اللہ ملا کلی حسین حمدانی کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ وہ نجف اشرف میں تھے، بہت بڑے ولی خدا تھے، بڑے بڑے اساتید جو تھے عرفاء ان کے استاد تھے، اور ایک شخص جو ہے وہ بہت عجیب سا تھا، عجیب سے مراد ہر کسی کو تکلیف دیتا تھا، اذیت کرتا تھا، اور اس کا نام عبد فرار تھا، یعنی ایسا تھا کہ لوگ اس کو دیکھتے تھے تو بھاگنا شروع کر دیتے تھے، یعنی اس کے سامنے کھڑے ہی رہتے تھے۔ تو ایک دن ملا کلی حسین حمدانی کے سامنے آ گیا مولا متقیان کے حرم کے پاس نجف میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص کہتا ہے ان کو کہ آپ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ کہا کون ہوں؟ کہا میں عبد فرار ہوں، یعنی لوگ مجھے دیکھ کے فرار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم کس سے فرار ہے؟ تمہیں کس سے فرار ہے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، تم کس سے فرار کر رہے ہو؟ بس یہ ایک جملہ کہا، اور دوسرے دن جب وہ اپنے درس میں آئے اور جہاں انہوں نے درس دینا تھا تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آج درس نہیں ہے بلکہ آج یہ کسی عارف کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے جنازے پہ جانا ہے۔ اب یہ جب پہنچے تو دیکھا یہ ان کا گھر ہے،
تو کہا یہ تو ایسا شخص ہے. تو جب ان کی زوجہ سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے، کہا کہ یہ کل جب سے آیا اور گھر میں ایک دیوار کمرے میں کونے میں بچی، کہہ کس سے فرار ہے؟ اللہ سے یا اس کے رسول سے. کہہ رہا بس اسی گفتگو اور اسی آواز کے ساتھ جو ہے وہ جب صبح دیکھا تو وہ انتقال کر چکا تھا. یعنی گویا وہ پلٹ آیا تھا خدا کی طرف سے. ہم جو خدا نخواستہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم کس سے بھاگ رہے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا ہر جگہ ہے. ہم خود جو ہے وہ نہیں سمجھ. عشق کیمیا میں رجب علی خیاط جو ہے وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں یہ جو مجھے معنویت ملی، یہ جو مجھے ساری کوالٹیز مجھے ملی، وہ یہی تھا کہ میں ایک خاتون، ایک فیملی میں ایک لیڈی تھی اور وہ بہت زیادہ میرے اوپر جو تھی وہ نگاہ رکھتی تھی. اور ایک دفعہ کوئی بھی نہیں تھا گھر میں اور میرے لیے جو تھا وہ موقع فراہم تھا. گناہ کا خاص طور پہ جوانوں کو اس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ گناہ کا موقع ہے اور کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. لیکن میں نے کہا خدا ہر وقت امتحان لیتا ہے، میں بھی خدا کا ایک دفعہ جو ہے وہ خدا کو دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے. کہا میں نے دروازہ کھولا بند کرنے بجائے اور میں باہر آ گیا. خدا نے عالم برزخ، یعنی وہ برزخی آنکھ جو تھی وہ میری دیکھ لی. میں لوگوں کی وہ برزخی کیفیتوں کو اس دن سے دیکھ رہا ہوں. یعنی انسان اصل میں گناہوں میں گرفتار ہے. انسان جو غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے یا خدا سے دور بھاگتا ہے، اصل میں گرفتار ہے. اصل میں اپنے آپ کو سلیو بنا رہا ہے، اپنی خواہشات کا، اپنی آرزوؤں کا. اسی لیے لیکن جب وہ خدا کی طرف جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، ہر چیز سے آزاد ہے. اور ایسا آزاد ہوتا ہے کہ پھر اس کی یہ پریشانی نہیں ہوتی. آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، خاص طور پہ بہرحال جو دنیا کے حالات ہیں اس وائرس کی وجہ سے فائنینشلی لوگ پریشان ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. خدا نے متعال یقیناً لطف اور کرم کرے اور یہ مشکلات کو، چاہے وہ بیمار ہوں، مشکلات ہیں، سب کو شفاء کاملہ بھی دے اور یہ جو ایک ڈپریشن ہے اس سے باہر نکالے. آیت اللہ عظمہ بہجت ارشاد فرماتے ہیں، آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں اس واقعے کو کوٹ کرتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ ایک بزنس مین تھا، ایک تاجر تھا تہران کا، اور اس نے خود ان کے لیے، آغا بہجت کے لیے اس بات کو بیان کیا کہ ایک وقت آیا کہ میرے پاس بہت حالات خراب تھے اور میں مقروض بھی ہو گیا تھا، مجھے لوگوں کا قرض بھی دینا اور میرے بہت تنگ تھے. تو میں گھر سے نکلنے لگا تو میری زوجہ نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں، کچھ پیسے دو. تو میرے پاس کچھ 5 تومان تھے. 1 تومان میں نے اپنے پاس رکھا، 4 تومان وائف کو دی کہ کچھ پکا لینا. تو کہا اس سے کچھ نہیں ہوگا. کہا میرے پاس یہی ہے، گزارا کرو. تو اس نے اپنی بہن سے اور قرض لیا، بہرحال کچھ پکایا. کہہ رہا میں چلا گیا اور میں نے اس سے پہلے والی رات کو بہت توسل کیا اور امام زمانہ کی جو نماز ہوتی ہے توسل کی وہ بھی پڑھی اور دعائیں پڑھی. اور تو کہا میں گیا اور میں واپس آیا، دوپہر تک میں نے کچھ نہیں سیل کیا تھا، کچھ بھی نہیں بیکا. آیا میں نے وہ کھانا جو پکا تھا اس کا ایک لقمہ ایک کبھی کھا ہی رہا تھا تو دروازہ کسی نے کھٹکایا کہ فلانی جگہ کسی نے بلایا آپ کو کھانے پہ. خیر میں چلا گیا، وہاں کھانا نہ کھایا، وہاں بیٹھ گیا. تو وہاں اس زمانے میں جو بہت عارف اور عالم دین تھے تہران میں، کہہ رہا وہ بھی وہاں موجود تھے. تو بیٹھ گیا تو وہ اچانک سے انہوں نے گفتگو شروع کی کہ ایک طالب علم تھا، سید تھا نجف اشرف میں، اور بہت زندگی اس کی جو ہے وہ تھی، وہ پریشان تھی، فائنینشلی کرائسس میں تھا، مقروض بھی تھا. تو اسے کسی نے کہا کہ فلانا ایک عریضہ ہے، کوئی لکھو اس کو 40 ڈیز تک، تو 40 ڈیز میں تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. امام زمانہ. تو کہتے اس نے لکھے، اسے پتہ بھی نہیں چلا 40واں دن آ گیا، اس کو نہیں پتہ چلا کہ وہ 40واں دن ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. تو مجھے ایک آواز آئی سید حسن. تو میں نے کہا گھر میں تو کوئی نہیں ہے، شاید نہ کوئی ہے تو یہ میرا وہم ہوگا. لیکن پھر کہا سید حسن پیسر ہے سید حسین، یعنی سید حسن سن آف سید حسین. تو میں نے کہا کہ یہ تو آواز خیالات نہیں ہے، حقیقی ہے. جب میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی مجھے نظر نہیں آیا لیکن آواز آئی. کہا کہ کب ایسا ہوا ہے کہ ہم تمہارے حالات سے واقف نہ رہے ہوں، ہم نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا ہو؟ کب ہے؟ ہمیں پتہ ہے تمہارے حالات کا.
یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی آواز تھی. کہہ رہا وہ دن ہے تھا اور اس کے بعد میرے دل میں ایک ایسا اطمینان آ گیا, ایک ایسا پیس آ گیا کہ امام دیکھ رہے ہیں, امام جانتے ہیں. کہ اس کے بعد میں نے کبھی اس معاملے میں پریشانی نہیں ہوا. تو وہ تاجر بزنس مین کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ عارف نے واقعہ میرے لیے بیان کیا. کہہ رہا اس دن کے بعد سے میں کبھی اپنے فائنینشلی معاملات میں جو ہے وہ پریشان نہیں ہوا. آقا بہجت بھی فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص نے کبھی مشکل بھی ہوئی تو کبھی اس کا اظہار نہیں کیا. ایک اطمینان کی کیفیت میں آ گیا, ایک سکون کی کیفیت میں آ گیا. پھر آگے آقا بہجت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم اس بچے کی طرح ضد کرتے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ کوئی ایسی چیز کھانے کو بولتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. یا مثال کے طور پر بچہ آگ فائر کی طرف بڑھتا ہے, اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ نقصان دہ. کرم خدا کی بارگاہ میں کبھی کبھی ایسی ضدیں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں ہے. یہ اطمینان پیدا کرنا کہ ہمارے حالات کو امام دیکھ رہے ہیں, امام جانتے ہیں, امام سے توسل کریں, امام سے رجوع کریں, گفتگو کریں, امام کو لیٹر لکھیں, چاہے اپنے پاس رکھیں, اس کو اپنی بات کہیں امام سے کہ مشکل میں ہو امام کو یاد کریں, یا صاحب الزمان ادرکنی. چاہے آپ کو پتا ہو کہ مشکل آپ کی مشکل ہے, اگر کوئی مشکل ہے ایسی جو آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز جو آپ سے چھوٹتی نہیں ہے, آپ اپنے امام کو یاد کریں. عزیزان محترم, آپ دیکھیے امام خود آپ کو لطف کریں گے, خود امام آپ کو. بہت سارے جوان کہتے ہیں یہ نہیں چھٹتا, وہ نہیں ہو سکتا, ذہن کیسے چھوڑے, خدا نخواستہ اگر کوئی ڈرگز میں ہے, نشے کرتا ہے, کوئی کسی اور نشے میں ہے, کوئی لسٹ کے نشے میں ہے, کسی چیز میں ہے, بہرحال چھٹتی نہیں ہے. امام سے مدد تو مانگیں, یا صاحب الزمان ادرکنی, مدد تو مانگیں آپ. ہم نے کبھی مدد مانگی نہیں امام سے, کبھی ہم امام کو یاد ہی نہیں کرتے. تو عزیزان محترم, یہ کوالٹیز ہیں کہ جو بہرحال انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہیں. چھٹی کوالٹیز جو ہے وہ نشاط فی اللیل ہے, قیام فی اللیل, نشاط فی القیام اللیل, کہ انسان جو رات کو کھڑا ہوتا ہے عبادت کے لیے, تہجد کے لیے, نماز شب کے لیے, تو بہت ایک اچھی کیفیت کے ساتھ, ایک اچھی فیلنگ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یعنی بہت اس کے اندر ایک انرجی پائی جاتی ہے, زبردستی نہیں کھڑا ہوا وہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی عبادت کرتے تھے رات کو. ان کے لیے تو بہرحال انبیاء تھے, واجب تھی, لیکن ہمارے لیے واجب نہیں ہے. لیکن اگر انسان چاہتا ہے, تو اللہ کشمیری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو تہجد کی نماز پڑھو, یا نماز شب پڑھو. اگر تمہیں دین چاہیے تو بھی نماز شب پڑھو. اگر تمہیں آخرت چاہیے تو بھی نماز شب پڑھو. یعنی ہر چیز کے لیے نماز شب. نماز شب انسان کے چہرے کو نورانی کرتی ہے, رزق کو وسیع کرتی ہے انسان کے. لیکن اگر خدا کے لیے کھڑا ہے, خدا سے گفتگو کر رہا ہے, خدا سے کلام کر رہا ہے, اس رات کو کوئی نہیں دیکھ رہا, اور یہ اس کی ایسی نہیں ہے کہ وہ زبردستی ہے, چاہتا ہے وہ کھڑا ہونا, چاہتا ہے وہ سجدے کرے, اس سے بات کرے. خوب یہ ون آف دا کوالٹی ہے اہل بیت سے محبت کرنے والا. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں ویئر وی آر اسٹینڈنگ ایکچولی. اس کے بعد جو ہے وہ ساتویں کوالٹیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کی طرف نہ دیکھے, دوسروں کے چیزوں کی طرف نہ دیکھے, یعنی دوسروں کے اپنے سے کمتر کی طرف نگاہ کرے. تو بڑوں اپنے سے بڑے انسان, مطلب اگر کسی کے پاس ایک گاڑی ہے اور اس کے پاس چھوٹی ہے, وہ اگر بڑی گاڑی کو دیکھتا ہے اور وہ اس کو طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہے میرے پاس, تو وہ جو اس کے پاس خدا نے اس کو دی ہے وہ اس کو بھی صحیح یوٹیلائز نہیں کر سکتا. یہ ہر چیز میں آپ اس کو کمپیئر کر لیں, چاہے گھر ہو, چاہے گاڑی ہو, چاہے اور چیزیں ہوں. انسان اگر اس حسرت کے ساتھ ایک دیکھتا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہے. اہل بیت جو ان کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ دوسروں کی طرف مایوس نہیں ہے, وہ مطلب وہ دوسروں کی چیزوں کی طرف نگاہ کرتے ہوئے ان کے اندر ایسی چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہیں. زانے محترم, بہرحال یہ سب پریکٹیکل چیزیں, ہاں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ مطلب آسمانوں کی ہیں یا زمینوں کی نیچے جائیں یا مارس کی باتیں ہیں. یہ سب ہماری زندگی کی باتیں ہیں اور یہ پریکٹیکل ہیں. اگر یہ پریکٹیکل ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو وی ہیو ٹو سی ویئر وی آر اسٹینڈنگ. اور آٹھویں جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو اس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ
حفاظت کرتا ہے اللہ کے امر کی اور نہیں کی. یعنی خدا نخواستہ اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جا رہا ہے، اس کہیں جھوٹ بولتا ہے، فوراً شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور کہیں پر گناہ یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے تو وہ نہیں جاتا یا اٹھ جاتا ہے، غیبت ہو رہی ہے اٹھ جاتا ہے، خاموش کرا دیتا ہے. کہیں پر کوئی گناہ ہے اپنا حفاظت کرتا ہے. خدا نے اس سے منع کیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. مومن جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے خدا کے امر اور نہیں کی. دنیا سے بغض رکھتا ہے. بغض سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ دنیا کو رہا کر دیتا ہے، بلکہ دنیا پہ سوار ہوتا ہے، دنیا کو حسنات میں بدل دیتا ہے، دنیا کی چیزوں کو، دنیا کے معاملات کو، چیزوں کو اپنے لیے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بنا دیتا ہے. یعنی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ دنیا کو وسیلہ بنا کر آخرت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ہمارے فائننس، ہماری اولاد، ہماری اپنی صحت، ہمارا ڈیزگنیشن، ہمارا ایوری تھنگ جو بھی ہمارے پاس ہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. رکیں، تھوڑا سا دیکھیں زندگی کو، یا ہم ان چیزوں کے ذریعے سے آخرت تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. امام علی علیہ السلام کی بہرحال حدیث بھی ہے، رزق و رزقان. رزق دو طرح کا، ایک وہ ہے کہ جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو. تو ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ ہے تو دنیا، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا پھر ہم آخرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ جب ہم آخرت کی طرف جائیں گے تو دنیا خود بخود ہمارے ساتھ جو ہے وہ آگے کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی. 10ویں جو اور آخری جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سخاوت ہے. یعنی اس کے دل میں محبت ہوتی ہے اہل بیت اللہ. وہ سخی ہوتا ہے، وہ جو اسے خدا نے دیا ہے وہ خدا کی راہ میں لوگوں کو دینے میں اسے جو ہے وہ مشکل محسوس نہیں ہوتی. وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ انفاق کرتا ہے اللہ کی راہ میں. اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہوتا خدا. اور ویسے بھی روایات میں ٹریڈیشن میں آیا ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھ کو کھولا رکھو تو خدا بھی دیتا رہے گا، تم بھی جو ہے وہ دیتے رہو. عزیزان محترم، یہ 10 کوالٹیز ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہرحال دیکھنا ہے. یہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو کہ آیا یہ ہمارے اندر ہیں نہیں ہیں، اور اگر نہیں ہے خدا نخواستہ تو ہم ان کو ایجاد کریں. میں بہت تیزی سے ایک دفعہ جو ہے وہ ان سب کو ریپیٹ کر دوں تاکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کی طرف. وہ پہلی چیز زہد ہے، زاہد ہونا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ اچھے اور نیک عمل کے لیے حرص ہونا، گریڈی ہونا، آگے بڑھ چڑھ کے عمل کو انجام دینا. دین میں ورع رکھنا، یعنی وہی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا. موت سے پہلے توبہ کی توفیق ہو جانا. رات کو عبادت کرنے میں ایک اچھی فیلنگ، ایک انرجی، ایک اچھی فیلنگ پیدا ہونا کہ انسان شوق سے جو ہے وہ رات کی عبادت کرتا ہے. دوسروں کے چیزوں کو دیکھ کر جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرنا، افسوس نہیں کرنا کہ اس کو یہ دیا ہے میرے پاس یہ کم ہے. اللہ کے امر اور اللہ نے جس سے منع کیا اس کی حفاظت کرنا. دنیا کا بغض رکھنا، یعنی دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا. اور جو ہے وہ سخاوت ہونا. اچھی کوالٹیز ہے کہ انسان خدا کی راہ میں جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھے. عزیزان محترم، بہرحال ایام روایات میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی بھی ہے. وقت نہیں ملا کہ بہرحال ان کی لائف کے اوپر بھی جو ہے وہ گفتگو ہم کر سکتے ہیں. ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ بس میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی سے یہ کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں، بہرحال صرف تکرار کے لیے، اپنے آپ کے لیے، کہ اس میں سے ہم ایک لیسن لے سکیں کہ جو شامی شخص آیا اس نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو بہت غلط الفاظ استعمال کیے، ان کو غلط الفاظ سے پکارا. امام نے اسے کچھ نہیں کہا بلکہ اسے پوچھا کہ مسافر لگتے ہو، اگر جگہ چاہیے تو میں جگہ کا انتظام کرتا ہوں، اگر لباس چاہیے میں لباس دیتا ہوں، بھوکے ہو میں کھانا دیتا ہوں، اگر زیادہ راہ چاہیے تو میں تمہیں تمہارے سفر کے لیے مال دیتا ہوں. جب اس نے یہ رویہ دیکھا تو بہت شرمندہ ہوا
اور امام کے پاؤں پڑ گیا اور پھر اس نے کہا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں اتارنا ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال ائمہ وہ امام تھے، پیشنس اور صبر ظاہر ہے انہی کے پاس تھا، اور انہوں نے ہمیں شکر اور یہ ساری چیزیں تعلیم فرمائی ہیں۔ ہمیں بھی بہرحال اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ دور بہت فاسٹ ہو گیا ہے۔ فاسٹ سے مراد کیمرہ بہت تیزی سے چینج ہوتا ہے، موبائل کی اسکرین بہت تیزی سے چینج ہوتی ہے، اسکرول بہت تیزی سے ہو رہا ہے، چینل بہت تیزی سے چینج ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں نے چینج ہونے میں ہمارے جو ہمارا بیہیویئر اس کو بھی فاسٹ کر دیا۔ ہم بہت تیزی سے ناراض ہوتے ہیں، ہم بہت تیزی سے غلط سوچتے ہیں، ہم بہت تیزی سے ایک دوسرے سے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، ہم بہت تیز ہو گئے ان معاملوں میں۔ ہم بعض اوقات چیز کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر اس کو ایکسٹریکٹ نکال لیتے ہیں اور کسی کو غلط الفاظ سے یاد کرتے ہیں، کسی کے لیے غلط باتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ہم بہت فاسٹ معاشرے میں، فاسٹ دنیا میں ہر چیز فاسٹ ہے، فاسٹ فارورڈ چل رہی ہے، ہر چیز فاسٹ کر کے دیکھنی ہے ہم نے آج کل۔ ہم بھی فاسٹ ہو گئے ہیں اور ہم بہت سارے معاملات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی برداشت کی ضرورت ہے، پیشنس کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو، خاص طور پہ فیملی میں۔ کووڈ کی سچویشن میں لوگوں کو زیادہ رہنا پڑ گیا ہے گھر کے اندر، میاں بیوی ایک دوسرے کو زیادہ دیکھتے ہیں، بچوں کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ جہاں بہت سی چیزیں پازیٹیو ہیں وہاں ایک یہ بھی ہو گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو بعض اوقات تحمل برداشت زیادہ کر رہے ہیں۔ بہرحال بہت سارے ملکوں سے تو جو نیوز ہیں بہرحال موسٹلی وہ لوگ مسلم تو کم کمیونٹی کی خبریں آئی ہیں، لیکن نان مسلمس کی زیادہ ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کریٹ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پارٹنرز ہیں وہ ایک دوسرے کو پہلے اتنا وقت نہیں دیتے تھے، وہ زیادہ دینا پڑ گیا ہے۔ اسلام ہمیں تحمل برداشت سکھاتا ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے کسی سے، نو بڈی از پرفیکٹ، لیکن ہمیں اپنے آپ اندر برداشت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر ایک چیز پیدا کرنی ہے، اور جب ہمارا اصل ہدف آخرت ہو، یہ کوالٹیز، ان 10 کوالٹیز کو دیکھیں، ڈھونڈیں۔ میں اپنے اندر ڈھونڈوں کہ میرے اندر کون سی کوالٹیز نہیں ہے، میں اس کی طرف کام کروں، اور کنٹینیو نیکسٹ ایئر تک اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں نے کتنی کوالٹیز کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ خدا کرے کہ اگر بہرحال میری زندگی ختم ہو گئی تو خدا کرے یہ کوالٹیز میرے اندر جو ہیں وہ ہوں یہ ساری، اور بہرحال 10 کوالٹیز جو آخرت میں ہوں گی، پھر کبھی انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو ان کو جو ہے وہ کسی اور جگہ پر بیان ہو پائے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنی فیملی میں کیسے ہیں، کس طرح ہیں، اپنی زندگی کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں گزاریں۔ نجف کے عالم دین تھے، آیت اللہ نجفی کے نام سے مشہور تھے، نام ان کا بہرحال کوئی اور تھا۔ بادشاہ کے دور میں ایران میں انہیں جو ہے وہ جلا وطن یعنی تبعید ڈپورٹ کر دیا گیا۔ تہران میں رہے، ایک جگہ حصے میں نماز بھی پڑھاتے تھے، اور ایک وہاں مدرسہ تھا اور وہاں پر درس بھی دیتے تھے، کیونکہ بہت عالم بڑے تھے، ان کے درس میں بہت رش ہوتا تھا۔ تو جو وہاں کے لوکل فضلاء علماء تھے، ان کے اندر تھوڑا سا پیدا ہوا حسد کہ ان کے یہاں بہت رش ہوتا ہے، فلسفے، فقہ و اصول کا درس دیتے ہیں، تو ان کہا کہ ان کو چیک کیا جائے۔ تو ایک عالم دین تھے، انہوں نے اس بات کو کوٹ کیا کہ مجھے ان کے فلسفے کے درس میں بھیجا گیا کہ میں ان سے چیک کروں، اور 2 اور لوگ ان کو فقہ اور اصول کے درس میں گئے کہ ان کا امتحان لیا جائے۔ کہتے میں ان کے درس میں گیا اور میں نے اسفار جو کتاب ہے ملا صدرہ کی، جو فلاسفر ہیں بہت بڑے، اس کو کھولا اور میں نے اس میں سے سوال اور ان کے اوپر ایک اسکال کیا، ایک کوشچن رائز کیا۔ تو انہوں نے مجھے بولا کہ کتاب کو جہاں سے دل چاہے کھولو۔ میں نے کھولا، کہا پہلی لائن پڑھو۔ اگر میں نے پہلی لائن پڑھی، روک دیا اور کہا پورا وہ صفحہ جو ہے وہ بائی ہارڈ انہیں یاد تھا، انہوں نے پڑھ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ حفظ ہیں جو میں پڑھاتا ہوں۔ کہا کہ میں 40 سال نجف میں رہا اور مجتہد اور اس سے بھی بڑے مقام تک پہنچ گیا تھا۔ میرے والد نے اصفہان سے کچھ تاجروں اور کچھ علماؤں کو بھیجا کہ میں واپس جاؤں۔ کہتے ہیں اس وقت مجھے ایک بیماری ہو گئی اور میں 40 دن بے ہوش رہا، اور اچانک سے مجھے پھر پسینہ آیا، میں ہوش آیا، لیکن جب میں ہوش میں آیا تو جو 40 سال میں نے پڑھا تھا وہ سب بھول گیا، مجھے کچھ یاد نہیں، اور مجھے واپس جانا تھا۔ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں گیا۔ میں نے کہا یا امیر المومنین، 40 سال میں نے اس دسترخوان پر آپ کے ہاں بیٹھا ہوں، علم حاصل کیا، سب چلا گیا، میں نے آپ سے مانگا نہیں کبھی کچھ، عنایت کیجئے، میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا واپس۔
کہا میں گریہ کرتے کرتے بہرحال میں آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین نے اپنی انگشت اصلی سے اپنی اس فنگر کے ساتھ جو ہے وہ میرے دہان میں رکھا اور مجھ پر نوازش کی اور میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ جتنی کتابیں میں نے 40 سال پڑھی تھیں وہ سب مجھے حفظ ہو گئی ہیں۔ تو یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام عطا کرتے ہیں، جسے عطا کر دیں ان کے لیے سارے دروازے حکمت کے کھل جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، دنیا بہت محدود ہے، دنیا بڑی لیمیٹڈ ہے۔ ہم جس میں رہ رہے ہیں، ہم جس میں سکسیس کامیابی سمجھتے ہیں، دنیا میں ڈیفینیشن چینج ہے، اور اللہ کے نزدیک اور اللہ کے ولی اور اولیاء کے نزدیک ڈیفینیشن چینج ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کس مقام پر ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو توجہ کریں۔ دنیا ویسے بھی بہت تیزی سے اپنے اینڈ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آئیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہوتے ہیں، توسل کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو پروردگار نے بھیجا، آپ نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ آپ خیابان میں جا رہے تھے، سڑک پر تو دیکھا ایک بچے نے پیچھے سے آپ کی ابا پکڑ لی، آپ کی ابا آپ کے گلے میں پھنس گئی۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، آپ نے پوچھا بچے سے کیا چاہیے؟ کہا میری والدہ نے کہا تھا کہ رسول خدا کی ابا لے آؤ، تو کہا مانگ لیتے، بچہ تھا، رسول خدا نے کچھ نہیں کہا اچھا چھوڑو میں دیتا ہوں۔ رسول خدا نے، حالانکہ تکلیف ہوئی، رسول تھے، نکالی ابا کو، طے کیا، کہا یہ لو اپنی والدہ کو دینا، اور ان سے کہنا ان کی بہن نے بھی کہی تھی مجھ سے، تو آدھی ان کو دے دیں، آدھی اپنے پاس رکھے، اور اس کو میری طرف سے نشانی رکھا۔ رسول جو تھا دے دیتے تھے، حتیٰ اپنا پیراہن، اپنا لباس اتار کر دے دیا، اور خود ایک کمبل اوڑھ کر گھر آ گئے۔ یا رسول اللہ، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم آپ کی امت ہیں، ہم آپ کی بیٹی اور ان کی اولاد کے ماننے والے ہیں۔ یقیناً ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں زندگی میں، لیکن یا رسول اللہ، اس دنیا میں بھی ہمیں آپ کی نگاہ کرم چاہیے، ہمیں موت کے وقت میں بھی چاہیے، ہمیں آخرت میں آپ ہی کی شفاعت چاہیے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہے۔ یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کھوکھلی ہیں، یہ عبادتیں ہیں، یہ کھوکھلی ہیں، نہ پتہ نہیں یہ جو گفتگو ہے یہ کتنی سچی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں، آپ کو صدقہ آپ کی بیٹی کا، کو صدقہ حسن اور حسین کا، ہم پر نگاہ کرم کیجیے مولا امیر المومنین کے صدقے میں۔ آپ جب خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے تو خدا کو جو ہے وہ واسطہ دیتے تھے امیر المومنین کا۔ یا رسول اللہ، آپ کو واسطہ آپ کی بیٹی کا اور امیر المومنین کا۔ ہماری اس دنیا اور آخرت کے اوپر نگاہ کیجیے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ایام آخری اور تھے، اور رسول خدا نے مولا متقیان کو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ دیا اور کہا کہ یہ میری امانت ہے، اس کی حفاظت کیجیے گا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب حضرت خدیجہ دنیا سے جا رہی تھیں تو انہوں نے کہا تھا رسول خدا کو کہ یہ کچھ سفارشیں کی، کچھ وصیتیں کی تھیں، کہا تھا یہ میری بیٹی چھوٹی ہے، اس کا خیال رکھیے گا، کوئی اسے تماچا نہ مارے۔ یا رسول اللہ، جب تک آپ زندہ رہے کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن یہ جو آپ امانت دے کر جا رہے ہیں، مگر پھر اس امت نے اس امانت کا کیا کیا؟ یا رسول اللہ، آپ کے جانے کے کچھ دن ہی گزرے تھے، کس طرح مولا متقیان نے اس امانت کو آپ کو منتقل کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، رسول خدا کے جانے کے بعد حضرت سیدہ اتنا روتی تھی، اتنا گریہ کرتی تھیں، تبھی تو وہ فرماتی تھیں کہ اتنی مصیبتیں مجھ پر پڑیں کہ اگر روزے روشن پر پڑتی تو وہ تاریکی میں بدل جاتا۔ جب مدینہ کی خواتین بی بی کی خدمت میں آتی تھی تو بی بی یہی کہتی تھی، مجھے دو ہی غم کھا گئے، ایک میرے بابا کے جانے کا غم
اور دوسرا حضرت علی کے حق کے چھن جانے کا غم۔ ہاں عزادارن تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے، شاید ہم اس زمانے میں ہوتے تو اس کوہرام کو سمجھ سکتے تھے، لیکن یہ تو وہ گھر جانتا تھا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر گئے ہیں تو کس طرح یہ گھر جو ہے وہ ایک عجیب ویران ہو گیا، کہ جہاں پر لوگ رسول کے چہرے کو دیکھتے تھے، جہاں پر بی بی عروہ کس امید پر، انتظار پر کہ رسول خدا نماز کے بعد آتے تھے، کس طرح امام حسن امام حسین علیہ السلام کی انگلیوں کو پکڑ کر چلتے تھے، یہ وہ جانتے تھے۔ اس رحمت للعالمین کو نہ صرف وہ بلکہ مدینہ کے بچے بھی یہ جانتے تھے کہ رسول خدا جب گزرتے تھے تو نہ جانے کس کس کو اپنے سینوں سے لگاتے تھے، کس کس کے سروں پر ہاتھ شفقت کا پھیرتے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ نے یتیموں کے لیے کتنی سفارشیں کی تھی کہ یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کے ساتھ ایسا کیا کرو، لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کے یتیموں کے ساتھ کیا ہوا؟ عزاداران محترم، امام حسن مجتبیٰ کے جو ہے وہ بدن مبارک کو دفنانے نہ دیا گیا، تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، تیر نکلتے رہے اور دوبارہ وہ بدن خون سے جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا۔ اور میں کہوں گا کہ ایام امام رضا علیہ السلام کی بھی ہے کہ کس طرح امام رضا علیہ السلام کو جو ہے وہ زہر دیا گیا۔ امام رضا خود کہتے ہیں ابا سلط، اگر میں ابا کو سر پر اوڑھ کر آؤں تو سمجھ لینا کہ میں نے زہر جو ہے مجھے دے دیا گیا ہے۔ جب ابا سلط نے یہ دیکھا امام اسی حالت میں آئے ہیں، لیکن اس حالت میں امام نے پوچھا کہ کیا گھر میں جو کام کرتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا؟ کہا نہیں یہ اپنا رسول اللہ، کہا میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کہا آپ کی طبیعت، کہا مسئلہ نہیں ہے بیٹھے، مگر پھر کمرے میں گئے، دیکھا کہ زہر اتنا شدید تھا، امام اپنے گرد لپٹنے لگے۔ ایسے میں دیکھا کہ ایک جوان جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوا، کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں جو ہے وہ امام جواد، جو کہ بہت کم سن ہے، ابھی ان کی اتنی زیادہ جو ہے وہ عمر نہیں ہے، مگر دیکھا کہ وہ اندر داخل ہو گئے۔ کہا اندر کیسے آئے؟ کہا جس خدا نے مجھے مدینہ سے یہاں بلایا وہی مجھے اندر لا سکتا ہے۔ امام جواد امام تقی علیہ السلام اپنے بابا کے سرانے پر گئے اور سر کو جو ہے وہ اپنے زانو پر رکھا، اور نہ جانے کس طرح جو ہے وہ اپنے بابا کے آخری وقت کو برداشت کیا ہوگا۔ لیکن میں یہی کہوں گا امام جواد، آپ نے اپنے بابا کو غسل اور کفن دیا اور آپ کے بابا کو دفنا دیا گیا۔ محلہ یوم ابا عبداللہ۔ عزاداران محترم، ماہ سفر ختم ہونے کو ہے، یہ غم اور اداس کے ایام ختم ہونے کو ہے، نہ جانے پھر زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی، مگر کیسے کہیں کہ وہ امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح جب اپنے بابا کے بدن کو پہلی دفعہ دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا، اور بی بی زینب نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرا دیا، اور اس حال اس بدن کو کہ جس کے اوپر کربلا کی خاک اڑ رہی ہے، جس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے، جس پر کوئی لباس نہیں ہے اور انگلی بھی کٹی ہوئی کہ انگوٹھی کی نشانیاں بھی نہیں ہیں، اس حالت میں کہ جہاں وہ چھوٹی بچی جو سینے پہ سوتی تھی وہ بھی یہی کہہ رہی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کے صدقے میں مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور محبت کی فضا قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، کمیونٹی میں آپس میں محبت اور اتفاق کی فضا قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی حاضرین مجلس ہیں جو سن رہے ہیں ان سب کی جائز خواہشات کو رسول خدا کے صدقے میں قبول فرما۔ پروردگار جتنے بیمار ہیں وائرس کی وجہ سے ان سب کو اور اس کے علاوہ بھی جو ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو ہمارے محرومین ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار جلد سے جلد اس بیماری کو دنیا سے دور فرما، جلد سے جلد ہمیں اپنے گھر کی بیت، اپنے گھر کی خانہ کعبہ کی زیارت، مدینہ کی، نجف کی، کربلا کی، سامرا کی، کاظمین کی، مشہد مقدس کی، قم المقدس کی، اور بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار